اختصار کے ساتھ اور سہل انداز سے کوشش کروں گا تاکہ تمام ساتھیوں کو وہ نکات بھی سمجھ آئیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا سے لے کر اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے تک، مالک یوم الدین تک، ایک بندہ، ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، ہم کلام ہو رہا تھا، یہ پورا جو انداز تھا پیچھے وہ غیب کے صیغے کے حوالے سے تھا۔ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، تو یہ غیب کے صیغے کے حوالے سے تھا۔ اب یہاں ایاک نعبد میں مخاطب کا صیغہ اللہ پاک نے استعمال کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ غیب کے صیغے کو بول بول کر اب ایک دعا کرنے والا سائل جب مخاطب کے صیغے کی طرف تبدیل ہوا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اب اس نے یوں سمجھا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے ہی اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں۔ اتنا قریب اپنے آپ کو اس نے سمجھا۔ اسی طرح ایک دوسرا نقطہ ہے کہ ہر زبان کی گرامر ہوتی ہے، انگلش کی بھی گرامر ہے، ٹینسز وغیرہ، اور ہر گرامر کا اپنا ایک انداز ہے اس جملے کو بنانے کا۔ عربک جو گرامر ہے اس میں جملے کے بنانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل اور پھر فاعل اور پھر مفعول، یہ سیدھی ایک ترتیب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب کریم نے اس ترتیب کو تبدیل کر دیا ہے۔ فعل و فاعل کو بعد میں ذکر کیا ہے اور مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے، جبکہ اس ترتیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا نعبدو کا و نستعینو کا، یا نعبدو ایاکا و نستعینو ایاکا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے اور ہمیں سکھلایا ہے ایاکا نعبدو۔ تو عربک گرامر میں جب مفعول پہلے آ جائے، مقدم ہو جائے، تو اس میں حصر کا اور تخصیص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے معنی کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کسی ذہن میں اگر یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے کسی غیر کی، اللہ کے کسی پیارے کی بھی کبھی کبھار عبادت ہو سکتی ہے، تو ذہن میں پیدا ہونے والے اس شک کو بھی اللہ نے اس آیت کے ساتھ ختم کر دیا۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ باقی سب کی نفی ہو گئی۔ اسلاف کا کہنا ہے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ صرف یہی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ جملہ پڑھتا ہے ایاک نعبد، تو اس سے، اس اقرار کے ساتھ وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے، شرک کی تمام غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور پھر پڑھتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو ایاک نستعین کا جب اقرار کرتا ہے تو پھر اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر طاقتوں، قوتوں اور اپنے تمام تر اختیارات سے خالی ہاتھ ہے، مکمل اعتماد، توکل اور بھروسہ وہ کرتا ہے اللہ رب کریم پر۔ تو یہ آیت قرآن کریم کی روح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ نعبدو مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ یعنی جب نماز میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہے، اے اللہ ہم مسجد میں نماز کی اس کیفیت میں بھی تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اور مسجد کے باہر گھر جا کر، اپنی دکان پہ جا کر، اپنی ملازمت اور نوکری کے مقام پہ، اپنے دفتر میں جا کر بھی تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو تیری عبادت، اور مسجد سے باہر نکلے سامنے کوئی قبر بڑی نظر آ گئی، کوئی جھنڈی رنگین نظر آ گئی، کوئی شخصیت بڑی پاپولر نظر آ گئی، اس کے سامنے جا کر جھک گئے، نہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے پوری زندگی۔ زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی یہ وعدہ ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تیری عبادت چھوڑ کر تیرے غیر کی عبادت کریں۔ اگر کبھی ایسا کر لیا تو یہ زندگی میں نامہ اعمال میں یہ شرک کا داغ آ جائے گا، اور شرک کا جب داغ آ جائے، اللہ پاک نے سخت اعلان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک ایسا انسان کہ جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہ آ جائے اور فرمایا اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک کا داغ نہیں تو زمین سے لے کر آسمان تک کی خطائیں جمع کر کے لائے، اللہ فرماتے اس کو معاف کر دوں گا، لیکن نیک، تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تلاوتیں کرنے والا، ساری عبادات ہی عباداتیں، لیکن اس کی پوری زندگی کے اس نامہ اعمال میں، نامہ اعمال کے ایک کونے پر ایک سیاہ داغ شرک کا آ گیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس نیک مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ فیصلہ ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہی ہے۔ شرک غداری ہے، غداری اللہ کی توحید میں، اور غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ گناہ گار، خطا کار وہ بھولنے والا ہوتا ہے، بھولنے والوں کو ہم بھی معاف کرتے ہیں، آپ بھی معاف کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کرتا ہے، لیکن غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ مشرک اللہ کا غدار ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت ہے کیا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کی ہے، فرمایا ہے العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ہر قسم کے قول و فعل، وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، سارے کے سارے اقوال و اعمال، آپ کی ایک ایک حرکت وہ ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے یحبہ اللہ ویرضا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے چاہتا ہے، اللہ کا تقاضا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کی پسند نہیں، اللہ کی محبت نہیں، وہ فعل جتنا بڑا ہو، وہ دعا جتنی لمبی ہو، وہ اللہ کی عبادت نہیں۔ عبادت کی تعریف یہ اسم جامع، یہ ایک جامع نام ہے، ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہو اور اللہ کی محبت ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت التذلل والخضوع، عبادت میں عاجزی، انکساری اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جانا کیا معنی ہے؟ سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، رکوع کرنا، یہ بھی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے؟ نہیں، اصل جھک جانا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، ہر حکم کے آگے۔ ابلیس کیوں مارا گیا؟ اس نے اللہ کے ایک حکم کو قبول نہیں کیا، جھکا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اسجدو،
اور اس کو بھی فرمایا اس جو تو بھی سجدہ کر، یہ میرے فرشتے بھی سجدہ کریں، آدم کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا، اس حکم کو مانا نہیں، اس حکم کے آگے جھکا نہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے پوری اپنی مخلوق میں ایک نشانہ بنا دیا کہ یہ خطا کار اور غدار ہے، اس کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہاں سے دفع ہو جا، تو ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، ایک حکم کو نہیں مانا۔ آج ہم کتنے حکم نہیں مانتے؟ اور اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ حکمت بیان کی اللہ نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق کی حکمت، اللہ کی حکمت یہ ہے لیعبدون، کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھنا، لیعبدون یہ جو لفظ ہے نا، اس کی نون کے نیچے زیر ہوگی، یس میں لیعبدونی، کہ میری ہی عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں۔ اللہ کی حکمت یہ ہے، انسان اور جن کو پیدا کرنے میں صرف یہی حکمت ہے۔ اور اسی حکمت کا تقاضا، وعدہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی لیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب وہاں وعدہ کر کے آئے۔ پھر اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب کریم نے ایاک نعبد کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کائنات میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آج سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، الا نوحی الی، کہ ہم نے اس کے پاس یہ وحی نہ کی ہو۔ ہماری وحی یہی آئی ہے، کون سی؟ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، الا انا، صرف میں۔ یہ ساری صفات میری ہیں، کسی اور کی نہیں، یہ صفات میری مخلوق کی نہیں، میں خالق کی یہ صفات ہیں۔ اگر خالق کی یہ صفت میں سے، ان صفات میں سے کوئی ایک صفت کسی نے اللہ کی مخلوق کو دی تو اللہ کی صفات میں اسے شریک کیا۔ لا الہ الا انا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، خالی یہ کہنا کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب اس سے پہلے شرک کا انکار نہ کیا جائے۔ شرک کا انکار، شرک کا انکار پہلے لازمی ہے۔ اس لیے ایک سادہ سی مثال ہے، سادہ سی، آپ کسی برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، دودھ بڑی عظیم چیز ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں۔ ایک گلاس ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے تو پہلے آپ اس کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، مانجتے ہیں، رگڑتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں تاکہ دودھ خراب نہ ہو جائے۔ اگر اس برتن کو، اس گلاس کو صاف نہیں کرتے، گندا ہے، دودھ جیسی عظیم چیز آپ اس میں ڈالتے ہیں تو فوراً خراب ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے توحید انسان کے دل میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلے شرک کی غلاظتوں کی جڑ کاٹی ہے۔ لا الہ، کوئی نہیں معبود برحق۔ اس جملے کا ترجمہ یوں کرنا ہے، کوئی نہیں معبود برحق، اس لیے کہ معبود تو کائنات میں بہت سارے ہیں، بہت لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، حجر، شجر، انسان، بت، پتھر، کئی ایک قسم کے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے، لیکن سارے کے سارے باطل ہیں۔ الا اللہ، معبود برحق اللہ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے قرآن کریم میں، ان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ کی وحی ہے
کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے۔ میں وضاحت سے ترجمہ کرتا ہوں، آپ شاید سمجھیں کہ کچھ لوگ تو اللہ کے نبیوں کو بھی پکارتے ہیں، کیا وہ باطل ہے؟ نہیں، اگر کسی نے خود دعویٰ کیا کہ مجھے پکارو میں بھی معبود ہوں، تو یہ دعویٰ کرنے والا خود باطل۔ اگر اس نے تقاضا نہیں کیا، لوگوں نے اپنی مرضی سے اسے معبود بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا۔ کتنے اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آج لوگ ان سے اولاد مانگتے ہیں، مشکل کشا مانگتے ہیں، ڈوبے بیڑے پار کراتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا، اگر انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے اپنی مرضی سے کہا انما يدعون من دون اللہ هو الباطل، ان کا یہ عقیدہ باطل ہے، ان کا یہ قول باطل ہے، وہ باطل نہیں تھے، وہ باطل نہیں تھے، ان کا یہ عقیدہ باطل۔ حق عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الحق، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب کریم نے کیا اعلان کیا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی، یہی وحی، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا۔ اور دیکھ لیں ہر نبی نے یہی دعوت دی، یہی دعوت دی۔ قرآن کریم نے اس کلمہ کا معنی ایک اور جگہ بھی اللہ رب کریم نے کیا ہے، قرآن کریم کی آیت میں 30 پارے کا پہلا صفحہ ہے، آپ اٹھا کر پڑھیں۔ آیت الکرسی کے بعد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ کائنات کا ہر وہ شخص مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے اللہ کے علاوہ طاغوت کی نفی کی، طاغوت کا انکار کیا، لا الہ، طاغوت کا انکار کیا، اور آگے کیا ہے؟ الا اللہ، فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑا ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ جب چھوٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، تو یہ جہنم میں گرتا نہیں، یہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس کلمے کو چھوڑ دیا، اس عقیدے کو ترک کر دیا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کر دیا، یہ کڑا ٹوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ نجات کے لیے، نجات کے لیے ایک نقطہ، اور وہ نقطہ یہی ہے جو نقطہ اللہ نے تمام انبیاء کو دے کر بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ایاک نعبد، یہ نقطہ دے کر بھیجا اللہ نے تمام انبیاء کو۔ اور تمام انبیاء کی دعوت آپ چیک کر لیں، بعض انبیاء کی دعوت اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ذکر کیے، آپ پڑھیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا، قوم کو دعوت دی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی مسجود نہیں، تمہارا کوئی مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا اور داتا کوئی نہیں، یہ سارے صفات اللہ کے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام کی دعوت یہی، کائنات کے امام، انبیاء کے امام و خطیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرعون کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ ایک کلمے پر اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی تقریر کیا کرو، لوگوں کو دور نہ کیا کرو، لوگ قریب نہیں ہوتے، توحید بیان کرتے ہو لوگ دور ہوتے۔ اللہ کی قسم، توحید یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ تقریر ہے، وہ خطاب ہے جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہے، توحید ملاتی ہے اور شرک جدا کرتا ہے۔ اگر توحید نہ ملاتی ہوتی تو سب سے پہلے یہ دعوت محمد الرسول اللہ نے دیتے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ
لا الہ الا اللہ پر اتفاق کر لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تمہاری سیاست کا نقطہ آغاز اور نقطہ انتہا بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ آؤ اتفاق کی اور اتحاد کی جب بھی دعوت دی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتفاق کے لیے اور اتحاد کے لیے پہلا نقطہ یہی پیش کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور تمام انبیاء نے یہی کیا۔ انبیاء نے یہ دعوتیں دی ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیں آپ، ایک اللہ کے نبی جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو کیسی نصیحت کرتا ہے، کیسی وصیت کرتا ہے، اور وصیت بھی وہ ہو جو آخری وقت ہو، اور وہ باپ بھی نبی ہو، باپ بھی نبی ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا پوتا ہو، وہ باپ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرمایا میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، ہم آپ کو وہ وقت بتاتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب ہمارے یعقوب کو موت آ رہی تھی، موت کا وقت قریب تھا۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ باپ ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے، یہ بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، یہ پوتے ہیں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ بیٹوں کو جمع کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، بیٹوں کو سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے بیٹو بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بنگلہ کہاں بناؤ گے، کوٹھی کہاں سے خریدو گے، گاڑی کہاں سے لوگے، میں بڑا پیر ہوں، پہنچا ہوا ہوں، فلاں فلاں میرے مرید ہیں، فلاں جگہ سے کٹا آتا ہے، بھینس آتی ہے، تم اس سے بڑی لینا، یہی نصیحت کی؟ مریدوں کو نہ بھولنا، نہیں، پیغمبر نے آخری نصیحت اور آخری وصیت بیٹوں کو کی ہے، ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا سایہ تمہارے سر پہ نہیں ہوگا، تو پھر تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ہائے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ آئے ہے، بیٹے بھی پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، ان بیٹوں کی تربیت بھی ایک نبی نے کی تھی۔ کیا جواب دیا؟ قالوا، بیک زبان سب نے جواب دیا، نعبد الہک، اس جواب میں یوسف بھی موجود ہیں علیہ السلام، سارے بیٹے موجود ہیں۔ نعبد الہک، ابا جان پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے حلالی بیٹے ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کی تربیت کا ہمارے اوپر اثر ہے۔ نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے جو ہمارے باپ ابراہیم کا معبود ہے، اسحاق کا معبود ہے، اسماعیل کا معبود ہے علیہم السلام، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو ساری کائنات کا معبود و مسجود ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ انبیاء کا نقطہ ہے، نقطہ آغاز بھی یہی ہے، نقطہ انتہا بھی یہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان انبیاء کو دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اسی نقطے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کائنات کا اتفاق و اتحاد اسی ایک نقطے پر ہے، اسی پہ ہوگا۔ یہ دعویٰ بھی محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود و نصارہ کو بلایا تھا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان کیا، قل، اللہ کا اعلان ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ یہودیوں آؤ، او عیسائیوں نصرانیوں آؤ، ہم تمہارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں
اتحاد کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتے ہیں، لیکن نقطہ میں پیش کرتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ پیش کرتا ہوں جو نیا نہیں، وہ کلمہ میں بھی لایا، موسیٰ بھی لائے، عزیر بھی لائے، عیسیٰ بھی لائے، خلیل اللہ بھی لائے، نوح نجی اللہ بھی لائے، آدم سے لے کر مجھ تک وہی کلمہ وہی جملہ سارے انبیاء لائے، میں وہی کلمہ پیش کرتا ہوں سواء بیننا و بینکم، تمہارا بھی وہی کلمہ میرا بھی وہی کلمہ، آؤ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم کائنات کے رب کی ہی عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے۔ شیئا، آپ غور کریں، شیئا، کوئی چیز بھی کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اگر میں سرائکی میں ترجمہ کروں تو شیعہ کہتے ککھ کو، اللہ تیری عبادت ککھ بھی شریک کہنا کرے سو، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ آؤ تمہارا اور ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن کلمہ وہ جو آدم تا محمد عربی علیہ السلام سب کو اللہ نے دیا، اسی کلمے پر سارے آ جاتے ہیں، اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، باقی غلط فہمیاں غلطیاں دور ہو سکتی ہیں۔ حضرات یہیں سے دعوت فکر کا آغاز کروں گا۔ آئیے آج امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد اسی کلمے پہ ہو سکتا ہے، سارے آ جائیں، اہل حدیث ہیں تب بھی، شافی ہیں تب بھی، حنفی ہیں تب بھی، مالکی ہیں تب بھی، جعفری ہیں تب بھی، بریلویہ ہیں تب بھی، دیوبندی ہیں تب بھی، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، کائنات میں جتنے مسالک اپنی اپنی دعوت دے رہے، ساری چھوڑ کر آ جا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اسی ایک کلمے پہ آ جا۔ اللہ کی قسم آج ایسا اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا کہ دنیا کفر عالم کفر مل کر بھی تیرے اس اتفاق و اتحاد کو توڑ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اس میں پاور ہے، وہ پاور ہے لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ میں پاور ہے۔ اگر آپ ابھی سے اخلاص دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ایسا کلمہ ہے، اس میں ایسی پاور ہے، ایسی طاقت ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا اخلاص دل کے ساتھ، ساتواں آسمان اگر اس کے آگے آ جائیں، یہ سب کو چیرتا ہوا اللہ کے عرش پہ پہنچتا ہے۔ ایسی پاور، ایسی طاقت، اسی پر سب آ جائیں، دعوت فکر ہے سب کے لیے، یہ سارے نام باقی رہیں لیکن اتحاد اسی پر ہو جائے، آ جائیں سب مل جائیں۔ جو اتفاق کا اور اتحاد کا فارمولہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کا یہ وہ واحد نازک پوائنٹ ہے کہ اس میں کسی ذرہ برابر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ترک کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بندہ نیا آیا ہے، بندہ نیا آیا ہے، لیکن یہ وہ واحد پوائنٹ ہے جب اپنی زبان سے اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ تو پھر اس میں کمی بیشی معاف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیا آیا ہے، پرانا ہے، نہیں، یہ نازک ترین پوائنٹ ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ تعلیم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کر ایاک نعبد، تاکہ تو اقرار کرے۔ حضرات یہاں رک کر
दावत फ़िक्र दूंगा। कितने लोग नमाजी हैं, नमाज की हर रकत में इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और जब मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाह की इबादत में शिरक करते हैं। ये गद्दारी है, ये बगावत है, ये वही इकरार है, वही इकरार जिसे जुबानी इकरार और जिसकी तारीफ कुरान ने की, कुरान ने की कि जुबानी इकरार करने वाले और भी आए हैं। कुरान ने, अल्लाह ने उनको मोमिन नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा। वो कौन है? सूरह मुनाफिकून की इब्तिदा पर इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जब ये मुनाफिकीन आते हैं मेरे हबीब आपके पास, तो ये कसमें खाकर कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं, कसम खाते हैं कि तू अल्लाह का सच्चा रसूल है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह जानता है तू अल्लाह का सच्चा रसूल है। लेकिन गवाही किसकी काबिल होगी, किसकी कबूल गवाही होगी? क्या इन मुनाफिकीन की या अल्लाह की गवाही? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कलमा ऊपर से पढ़ रहे हैं, दिल से इकरार नहीं कर रहे, ये ऊपर से इकरार है, दिल नहीं मानता। अगर नमाज की हर रकात में इय्याका नअबुदु पढ़कर कब्र पे झुक जाता है, सजदा करता है, किसी को दाता समझता है, करने वाला और भरने वाला और बेटे देने वाला समझता है, तो फिर नमाज की इस रकत में तू रब के साथ झूठ बोल रहा है। रब को ये गवारा नहीं है, रब ने गवाही दे दी है। मैं अर्ज कर रहा था कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेकर जा रहे मैदान जंग की तरफ, जिहाद की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में वो सहाबा किराम जो अभी अभी कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हुए, उन्होंने एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त देखा। आज हम भी यही करते हैं ना, मस्जिद में इय्याका नअबुदु और बाहर बड़े बड़े दरख्तों पे भी झुक जाते हैं, दरख्तों पे भी झुक जाते हैं। नए आए थे, बेरी का एक दरख्त देखा, माजी याद आया, माजी याद आया कि जब हम जंगो जिदाल के लिए जाते थे पुराने जमाने में, जब हम जिहालत में थे, तो बेरी का एक खास दरख्त था, हम उस पर अपनी तलवारें और असलहा कुछ देर के लिए लटकाते थे, हमें फतह मिलती थी, हमें फतह मिलती थी। आज ये भी बेरी का दरख्त सामने आ गया है। अर्ज की अल्लाह के रसूल इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ात अनवात, ये ज़ात अनवात उन मुशरिकीन का एक दरख्त था बेरी का जिस पर वो असलहा लटकाते थे, आप हमें भी इजाजत दें हम इस बेरी के दरख्त पे असलहा लटकाएं और फतह मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा और गुस्से के साथ देखा, फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुबहान अल्लाह, मेरा रब शरीकों से पाक है। ओ मेरे सहाबा, तुमने तो वो जुमला कह दिया, तुमने वो जुमला कह दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने कहा था। उन्होंने कहा था इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, उन लोगों के भी तो कई एक इलाह हैं और सामने हैं, उन्हें नजर आते हैं, हमारा माबूद हमें नजर नहीं आता, एक माबूद हमें सामने भी दिखा दें ताकि हम भी ईमान में पुख्ते हो जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम कौमुन तजहलून। नबी अलैहिस्सलाम ने अब गौर फरमाएं, इन सहाबा को ये पॉइंट क्यों सुनाया? इसलिए कि असलहा लटकाने से जो बरकत और तबर्रुक वो हासिल करना चाहते थे, जो आज आप तबर्रुक पे आसार सालिहीन, कब्रों की मिट्टी से और बुजुर्गों से जो तबर्रुक आप हासिल करते हैं, ये खाली तबर्रुक नहीं बल्कि इनकी इबादत है। फरमाया उन्होंने भी कहा था हमारा माबूद बनाओ, तुम भी वही अपना माबूद बनाना चाहते हो। हजरात, इस तरह के तबर्रुक हासिल करना भी अल्लाह की इबादत में शिर्क है। अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत में अल्लाह के किसी गैर को शरीक किया जा सकता नहीं, किया जा सकता। यह अल्लाह की गैरत का तकाजा है। हजरात, तौहीद पर बातें हूं और फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन इसी पर इक्तिफा करता हूं। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस जुमला इय्याका नअबुदु इसका माना समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बे करीम हमारी जिंदगियों को शिर्क की गिलाजत से महफूज कर ले, शिर्क से बच जाओ। हजरात,
شرک بڑا خطرناک گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، شرک وہ خطا ہے جو معاف نہیں ہوتی، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور شرک فرمایا یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک تمہارے اعمال میں گھس جاتا ہے، اس لیے ہر وقت خیال رکھیں، اپنے ایک ایک عمل کو چیک کریں، کہیں عقیدے میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ اگر آمیزش ہو گئی زندگی کی ساری عبادات تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ یہ اعلان تو رب نے محمد الرسول اللہ کو بھی سنا دیا اور اپنے تمام انبیاء کو سنا دیا، سارے انبیاء کو۔ چند انبیاء کا نام لیا، 17 سے 18 انبیاء کا ایک جگہ نام لیا اللہ نے قرآن کریم میں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان میں سے کسی نے شرک کر لیا میں ساری زندگی کے اعمال تباہ کر دوں گا۔ اور اپنے پیغمبر سے کیا فرمایا؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کر، شکر گزار بن جا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو بھی ہم یہی وحی کہہ رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے ہم نے انبیاء بھیجے سب کو یہی وحی کی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، ہر پیغمبر سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے نوح اگر تو نے شرک کیا، اے ابراہیم اگر تو نے شرک کیا، اے موسیٰ اگر تو نے شرک کیا، اے عیسیٰ اگر تو نے شرک کیا، اے یعقوب اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شرک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، عمرے کو، سب کو برباد کر دیتا ہے۔ نامہ اعمال میں نیکی رہتی ہی نہیں ہے، نیکی رہتی ہی نہیں۔ بقیہ گناہوں سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ نامہ اعمال سے نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب کریم میری اور آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔